ہر خیر تیار ہوتی ہے دینی مجلس سے۔ دنیا کی ہر خیر اس کے اگنے کی جگہ، پنپنے کی جگہ، تیار ہونے کی جگہ دینی مجالس ہے۔ جب دینی مجالس میں آدمی جانا چھوڑ دے یا کم ہو جائیں یا نایاب ہو جائیں یا کامیاب ہو جائیں یا دینی مجالس فرقہ واریت کی نظر ہو جائیں تو پھر کائنات کے ہر خطے میں خیریں کم ہو جاتی۔ عقائد کی خیریں، عبادات کی خیریں، معاملات کی خیریں، معاشرت کی خیریں، گھروں کی خیریں، بازاروں کی خیریں، کھیت کھلیان کی خیریں، آنکھوں کی خیریں، زبان کی خیریں، کان کی خیریں، سوچوں کی خیریں، رشتوں کی خیریں، جذبوں کی خیریں، احساسات کی خیریں، کیفیات کی خیریں، معقولات کی خیریں، معمولات کی خیریں، معقولات کی خیریں، مشروبات کی خیریں، محسوسات کی خیریں، ہر جگہ خیریں دم توڑ جاتی ہیں۔ کیوں؟ خیروں کے اگنے کی واحد جگہ دینی مجالس ہے۔ تو دینی مجالس کم ہو جائیں یا آداب سے خالی ہو جائیں یا دینی مجالس فرقہ واریت کی زد میں آ جائیں تو دنیا میں کہیں خیر نہیں ملتی۔ اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں نا کہ مل کے بیٹھیں، موبائل فون بند کر کے بیٹھیں، دل کے کشکول کو خالی کر کے بیٹھیں، دھیان سے بیٹھیں۔ یہ ساری چیزیں دینی مجالس سے خیر کے چگنے کے ذرات ہیں، آلات ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رجب کا مہینہ جب آتا ہے تو معراج یاد آتا ہے۔ ویسے تو اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں سارا سال کی ہیں، لیکن کچھ عرصے سے ہمارے ہاں تعلیمات انہی مہینوں میں یاد ہوتی ہیں جن مہینوں میں وہ واقعات ہوئے تھے۔ یہ سوچ اصل کے اعتبار سے دنیا عیسائیت سے آئی تھی۔ تہوار منانا، دن منانا، حالات منانا، چونکہ ان کے پاس تہوار کم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں 25 دسمبر کو۔ اسلام میں ہر دن اس قابل ہے کہ اس کی یاد کی جائے۔ ایک گلدستہ کھلا ہوا ہے، پھولوں کا نخلستان کھلا ہوا ہے، کوس قضا کے رنگ کھلے ہوئے ہیں۔ ہر روز کی کوئی نہ کوئی تعلیم، شاید سال کا کوئی دن ایسا ہو جب کوئی نہ کوئی آیت نہ اتری ہو۔ اتقان میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ لکھی ہیں آیات کی قسمیں، سفر میں کون سی اتریں اور گھر میں کون سی اتریں، رات کو کون سی اتریں اور دن کو کون سی اتریں، جنگ میں کون سی اتریں اور امن میں کون سی اتریں، مختصر کون سی اتریں اور طویل ترین۔ تو شاید سال کا کوئی دن ہو جس دن امت مسلمہ کو کسی نہ کسی آیت کی سوغات نہ ملی ہو۔ شاید سال کا کوئی دن ہو جس میں کوئی نہ کوئی صحابی کے وفات نہ ہوئی ہو۔ اس لیے مسلمانوں کے ہاں تہوار منانے کا اگر یہ طریقہ چل پڑے تو عیسائیوں کو زیب دیتا ہے کہ ان کے دامن میں عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ہے کوئی نہیں۔ ہمارا دامن تو نخلستان ہے، ایک چمنستان ہے، ایک گلدستہ ہے، ایک حسین کائنات ہے۔ تو ہمارے ہاں معراج آتا ہے، رجب آتا ہے تو معراج کی یاد آتی ہے۔ باقی 11 مہینے کبھی رجب معراج کی بات ہوئی نہیں۔ یہ بھی دیکھا دیکھی اسی حصہ ہے جو ان کی طرف سے آیا۔ معجزہ معراج قرآن مجید کی 2 صورتوں میں بیان ہوئے اور دونوں صورتوں میں ایک ایک حصہ بیان ہوئے۔ مکہ سے بیت المقدس کا سفر جو ہے یہ زمینی سفر سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوئے اور پہلی آیت میں بیان ہوئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جو مضامین قرآن مجید کے شروع میں بیان ہوتے ہیں وہ زیادہ اہم ہوتے ہیں کیونکہ شروع میں ان کو جگہ مل گئی۔ معراج کس نے کرایا، کس کو کرایا، کب کرایا، کیوں کرایا، کہاں کرایا، یہ ساری تفصیلات سورہ بنی اسرائیل میں ہیں۔ ہمارے ہاں عربوں کے اندر جو قرآن مجید چھپتا ہے شافعات کمپلیکس کے ہیں، اس میں سورہ بنی اسرائیل ہے ہی کوئی نہیں، اس کا نام سورہ اسرا ہے، معراج والی صورت۔ ہمارے ہاں اس کا نام، یعنی مفسرین نے اس کا نام سورہ بنی اسرائیل بھی لکھا ہے، سورہ اسرا بھی لکھا ہے، لیکن عربوں کے ہاں بنی اسرائیل کا اگر آپ قرآن کھولیں گے تو بنی اسرائیل نامی صورت نظر ہی کوئی نہیں آئے گی۔ وہ کہتے ہیں وہ صورت جس میں معراج ہوا، سورہ اسرا، اس لیے عربوں کے قرآن میں یہی نام ہوتا ہے۔ دوسرا جو سفر ایک مکہ سے بیت المقدس، اس کی تفصیلات سورہ بنی اسرائیل میں ہے پہلی آیت میں، اور دوسرا بیت المقدس سے عالم لامکاں اور قرب خداوندی تک، اس کی تفصیلات سورہ نجم میں بیان کی گئی۔
جس طرح قرآن مجید میں پردے کے احکام 2 صورتوں میں ہیں۔ گھر کے اندر کا پردہ سورہ نور میں، اس کو ستر کہتے ہیں۔ گھر کے باہر کا پردہ سورہ احزاب میں، اس کو حجاب کہتے ہیں۔ تو جس طرح قرآن مجید میں پردے کی 2 تقسیمیں ہیں، کرنا فی بیوتکن، گھر میں رہو تو کیسے رہو، اس کو اہل علم ستر کا نام دیتے ہیں۔ یہ سورہ نور میں تفصیل ہے۔ جن رشتوں کے ساتھ کبھی شادی نہیں ہو سکتی، ان کے سامنے جس لباس میں وضع قطع میں رہا جو اس کو ستر کہتے ہیں، اور جن کے ساتھ زندگی کے کسی موڑ پہ کبھی شادی ہو سکتی ہے، ان کے سامنے جس لباس میں رہا جو اس کو حجاب کہا جاتا ہے۔ تو سورہ احزاب میں حجاب کے احکام ہیں، سورہ نور میں ستر کے احکام ہیں۔ اسی طرح واقعہ معراج بھی 2 حصوں میں ہے۔ زمینی سفر جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اور وہاں سے جو عالم لامکان کا سفر ہے وہ سورہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، اس میں تفصیل آ جاتی ہے۔ معراج کے معجزات کے حوالے سے اللہ کی سنت یہ ہے، پہلے میں عرض کر دوں معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کام، وہ بات، وہ عمل جس کو انسانی عقل سمجھ نہ سکے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ پہلی بات یہ، معجزات ماورائے عقل ہوتے ہیں، خلاف عقل نہیں ہوتے۔ ایک پہلی جماعت کا بچہ، اس کو 1 2 3 لکھنا نہیں آتا، آپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ چاند گاڑی یوں ہوتی ہے، دل کا آپریشن یوں ہوتا ہے، ہواؤں میں نمی یوں ہوتی ہے، وہ کہیں گے یہ باتیں نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے بیٹا باتیں ہیں، خلاف عقل نہیں ہیں، ماورائے عقل ہیں۔ تیرا عقل بالکل چھٹانک کے برابر ہے اور بات 1 من کے برابر ہے۔ اس لیے بچے کے سامنے وہ سائنس کی باتیں خلاف عقل نہیں ہیں، ماورائے عقل ہیں۔ اس طرح معجزات وہ باتیں جو انسانوں کے خلاف عقل نہیں ہوتی، ماورائے عقل ہوتی ہیں۔ انسان اپنی عقل میں، دانش میں، فہم میں، تجربے میں، مشاہدے میں، ایکسپیریمنٹ میں اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ علت و معلول کے فلسفے میں، گیو اینڈ ٹیک کے فلسفے میں جس کو سمجھ نہ سکے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں، کبھی سنا نہیں کہ پتھر سے اونٹنی نکلی ہو، ہم نے کبھی سنا نہیں کہ کسی نے انگلی کو اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایسے انگلیاں کیوں، اور اس میں پانی اتنا نکلا ہو کہ 3500 یا 3000 صحابہ نے جی بھر کے پیا ہو، کلیکشن کی ہو، مشقیں بھری ہوں، جگ بھرے ہوں، ہم نے کبھی سنا نہیں۔ مٹھی میں کسی نے کنکر رکھے ہوں، چپس رکھی ہو اور وہ مٹھی ایسے ہلائے اور اسے کلمہ طیبہ کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں، یہ ہم نے کبھی سنا نہیں ہے۔ کہ درخت جڑوں سمیت چلتا چلتا یہاں آ جائے، ادھر والا چلتا چلتا، یہ باتیں اگر کسی کو کہا جائے تو آدمی کہے گا یہ باتیں خلاف عقل ہیں۔ اسلام کہتا ہے خلاف عقل نہیں ہے، یہ باتیں ماورائے عقل ہیں، تمہارا عقل چھوٹا ہے، باتیں بہت اونچی ہیں۔ تو وہ باتیں جو انسانوں کے عقل کی گرفت میں نہ آ سکیں، ان باتوں کو معجزات کہتے ہیں۔ بات سمجھ گئے کیا میاں صاحب؟ یہ معجزات معجزات کے متعلق یہ ذہن میں رکھیں، خلاف عقل نہیں ہوتے بلکہ فرمائیں جی ماورائے۔ ہماری زندگی میں روزمرہ کئی باتیں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اوپر سے گزر گئی، کہ یہ بات حقیقت نہیں ہے، کہ حقیقت تو ہے لیکن میرے آئی کیو لیول، میرا دماغی پیک اپ وہ اتنا نہیں ہے کہ میں اس کو سمجھ سکوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ معجزہ، اس لیے کوئی آدمی کہے کہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو کہیں اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ معجزے کا مزاج اور نفسیات اور ایٹیچیوڈ اور رویہ اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس فن میں کوئی قوم عروج پہ ہو، نبی کو اسی فن سے ملتا جلتا معجزہ عطا کیا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یونان کے علاقے میں مبعوث ہوئے، یونان کی طب مشہور تھی، آج بھی یونانی شفا خانے، یونانی دوا خانے، یونانی حکیم مشہور ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بعثت یونان تھا۔ یونانی دنیا بھر کے لوگ اپنی صحت کے حصول کے لیے یونان جاتے تھے۔ یونان کسی زمانے میں صحت کے حصول کی ایک صنعت تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے وہ طبیبوں کے، اس یونانی طبیبوں کے ذوق سے ملتے جلتے تھے۔ ان سے کہا گیا جو بچہ ماں کے پیٹ میں نابینا پیدا اس کو آنکھیں دے سکتے ہو؟ کہنے کہ سمپل امپاسبل، ناممکن۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے پاس لاؤ۔ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے، دعا کرتے، وہ دیکھنے والا بن جاتا۔ تو وہ کہتے جہاں ہماری
طب دم توڑ جاتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی طب وہاں سے آغاز بھی نہیں لیتی، اوپر لیتی ہے۔ کہ مرے ہوئوں کو زندہ کر سکتے ہو؟ کہ ناممکن۔ کہنے کہ کوئی مرو میرے پاس لاؤ، جسے میت اور مردہ ڈکلیئر کیا جا چکا ہو کہ یہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے قم باذن اللہ، تو اور وہ زندہ ہو جاتا۔ تو کہتے بتاؤ تمہارا کوئی کشتہ، کوئی نسخہ، کوئی انجیکشن، کوئی ٹیبلٹ، کوئی دوائی مرے ہوئے کو حیات دے سکتے؟ کہنے کہ تو جہاں ان کی طب دم توڑ جاتی طبیبوں کی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، عیسیٰ کو معجزہ وہ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو عروج پہ تھا، اس لیے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے فرعون نے دنیا بھر کے پہلوانوں کو، سائنسدانوں کو، پروفیسروں کو، حکیموں کو، طبیبوں کو، ڈاکٹروں کو، چودھریوں کو، سیاستدانوں کو نہیں منگوایا، جادوگروں کو منگوایا۔ اور انہوں نے آ کے جادو کے جو پیک کے شعبے کے ماہر تھے، انہوں نے آ کے اپنے جادو کی نمائش کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب میں کیا تو ان کا سارا جادو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے اندر گم ہو گیا، اور وہ جادو کی ساری قسموں کو، جہتوں کو، منہج کو سمجھتے تھے۔ وہ کہنے کہ جس کو ہم جادو کہتے ہیں، کم از کم یہ جادو موسیٰ علیہ السلام کا جادو نہیں ہے، سم تھنگ ایلس، اور وہ ایمان لیا۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں داؤد علیہ السلام کی قوم صنعت و حرفت میں ماہر تھی، چیزوں کو جوڑنا، توڑنا، بنانا، اوزار، آلات، جس طرح ہمارے ہاں صنعت کار ہوتے ہیں، سائنٹسٹ مزاج ہوتے ہیں۔ آگ گرم کرتے، بڑا ایندھن جلاتے، اس میں لوہے کو گرم کرتے، اس میں شکلیں بناتے، چھری کیا، سوے کیا، چمچ کیا۔ داؤد علیہ السلام کہتے جو لوہا گرم نہیں ہوتا میرے پاس لاؤ، لاتے، داؤد علیہ السلام ایسے کرتے اور لوہا سیدھ ہو جاتا۔ تو یہ مزاج تھا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے 2 معجزات دیے جو قرآن میں ذکر ہیں صراحتاً۔ ایک معجزہ قرآن کا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ تَفْعَلُونَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ۔ یہ پہلا معجزہ ہے۔ کیوں کہ عربوں کو نہ جادو آتا تھا، نہ طب آتی تھی، نہ صنعت کار تھے۔ عربوں کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز تھا۔ ہم بڑے خطیب ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، لغت ہے، زبان ہے، ہمارے پاس ایک ایک لفظ، ایک ایک چیز کے 100 نام ہیں۔ شعر کے پتہ نہیں کتنے نام ہیں، شراب کے کتنے نام ہیں، انگور کے کتنے نام ہیں، تلواروں کے کتنے نام ہیں، غصے کے کتنے نام ہیں، جنگ کے کتنے نام ہیں، ابر کے کتنے نام ہیں۔ ہمارے ہاں ایک ہے، یہ ہاتھوں کے 15 پورے ہوتے ہیں، یہ جو میں ایسے بینڈ کر رہا ہوں، ان 15 ساتھ کے 15 30 پورے۔ ہمارے ہاں اس کے کیا نام ہیں؟ ہمارے ہاں 5 انگلیوں کے نام کوئی نہیں۔ یہ چھوٹی انگلی چونکہ چھوٹی ہے، یہ نام تو کوئی نہ ہوا۔ یہ درمیانی انگلی چونکہ درمیان میں ہے، یہ نام تو کوئی نہ ہوا۔ یہ شہادت کی انگلی چونکہ اشہد اللہ الہ پہ کھڑا کرتے ہیں، یہ نام تو کوئی نہ ہوا۔ یعنی ہماری لغت کی غربت کا عالم یہ ہے کہ 5 انگلیوں کے نام کوئی نہیں۔ درمیان کے ساتھ والی انگلی، یہ کوئی نام تو نہ ہوا۔ لیکن عربوں کو اپنی زبان دانی پہ ناز کا عالم یہ ہے کہ یہ 15 انگلیاں، 10 انگلیاں، 10 انگلیوں کے بیچ میں 15 پورے اور 15 پورے 30 جو درمیان کے حصے ہیں، ان کے بھی ان کے یہاں نام تھے۔ سچے تھے، اپنے آپ کو عرب کہتے تھے۔ ہم بولنے والے ہیں، اور اپنے مقابلے میں دنیا کے تمام انسانوں کو عجم کہتے تھے، گونگے۔ تمہارے پاس کوئی ہے لغت، کوئی ہے ووکیبلری، کوئی ہے سملر ورڈ، کوئی ہے مترادفات، کوئی ہے تشبیہات، کوئی ہے استعارات، تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس لیے وہ ان کو ناز تھا اپنی زبان پر، شاعری میں، نظم میں، نثر میں، خطیب میں، جملوں میں، تربیہ نظم میں، حربیہ نظم میں، اس میں کمال تھے۔ تو قرآن مجید نے، اللہ نے ان عربوں کے زبان پہ، فصاحت پہ، طریقے پہ چیلنج کرنے کے لیے بیچ میں قرآن اتار دیا کہ میرے محبوب ان کو کہو قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ۔ اگر تمہیں اپنی زبان پہ اتنا ناز ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ جس قرآن نے اپنی خطابت، اپنی بلاغت، اپنی چیزوں کی بنا پر عربوں کو عجم کر دیا، آپ خود سوچیں کہ جس قرآن کے سامنے عرب عجم ہو گئے، اور آج تک 1500 سال کے فاصلے کے درمیان دنیا عرب کا کوئی غیر مسلم، آج بھی یہودی عرب ہے، عیسائی عرب بھی ہیں، بائی برتھ یہودی ہیں، بائی برتھ عیسائی ہیں۔ آج تک دنیا کا کوئی عرب معلوم تاریخ میں قرآن مجید کی کسی صورت کا جواب نہیں لکھ سکا۔ تو یہ معجزہ عاجز آگے۔ دوسرا جو چیلنج کیا قرآن مجید میں 2 صورتوں میں، یہ تو کئی صورتوں میں چیلنج ہے، اس جیسے پورا کلام بنا کے لو، اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لو، اس جیسی ایک صورت بنا کے لو، ایک آیت بنا کے لو، یہ تو چلو 4 ہیں متفرق مقام پہ۔ دوسرا جو معجزہ صراحت کے ساتھ ہے وہ معجزہ معراج کا ہے۔ معراج کا عربوں سے کیا تعلق تھا؟ سوال یہ ہے۔
تو اس کا جواب اہل علم نے یہ لکھا کہ چونکہ اللہ کے محبوب قیامت تک کے نبی ہیں، ہر انسانوں کے نبی ہیں، ہر خطے کے نبی ہیں، اللہ کے خطا سے پاک علم میں یہ بات تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنی بڑائی کا اظہار کریں گے خلا کی بلندیوں میں جا کر۔ امریکہ کہتا ہے میں دنیا کا امام ہوں، کیوں؟ 6 لاکھ میل دور میں چاند پہ پہنچ گیا۔ تو آنے والے زمانوں میں لوگوں کی علو مرتبت، بڑائی، عظمت، سرداری، امامت، قیادت، سیادت کس بات پہ ہوگی کہ ہم بلندیوں میں چلے گئے۔ تو اللہ نے کہا کہ آنے والے زمانے کے لوگوں تم جتنا بھی بلندیوں پہ چلے جاؤ، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میں نے اپنے محبوب کو جہاں تک پہنچا دیا ہے، میرے محبوب کے نالین شریفین کی لگی ہوئی مٹی کے ذرات کو بھی تمہاری تحقیق بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتی۔ تو ایک معجزے نے اس دور کے سامنے کے حاضرین کو گنگا کر دیا۔ قرآن نے اس دور کے لوگوں کو چاروں شانے چت کر کے گرا دیا، اور معجزہ معراج نے قیامت تک آنے والے خلا کی طرف، سپیس کی طرف، فضا کی طرف، زہرہ پہ جاؤ، مریخ پہ جاؤ، عطارد پہ جاؤ، نیپچون پہ جاؤ، جتنا بلندیوں پہ چلتے جاؤ، بالآخر تمہاری ساری پروازیں، ساری رفتیں، سارے فضا کے سفر تھک جائیں گے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اب اگلی بات، صرف سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء میں 6 باتوں کا جواب اللہ نے ایک آیت، قرآن کی بلاغت دیکھیں، ایک آیت اور 6 سوالوں کا جواب۔ پہلا یہ کہ معجزہ معراج کس نے کروایا، تو آغاز کے 2 لفظ ہیں سبحان الذی، یہ اس نے کرایا جس کی کائنات میں مجبوری کوئی نہیں۔ معجزہ معراج پہ جب سوال اٹھتے ہیں نا، کیسے ممکن ہے ایک آدمی شلوار قمیض میں فضا میں چلا جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی رات کو کہے کہ کچھ حصے میں مکہ سے چلا اور بیت المقدس 1 مہینے کا سفر طے کر کے آگے؟ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی کہے میں خلا کی وسعتوں کو چیرتا پہلے آسمان پہ چلا گیا؟ کیسے ممکن ہے جسم اور روح شلوار قمیض کے بیچ میں خلا کی بلندیوں پہ جا کے پھٹ نہ جائے؟ طرح طرح کے سوال۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ بتاؤ کہ جس نے کروایا ہے اس کی طاقتوں کا تمہیں یقین ہے؟ اللہ کی قسم، ایک لفظ نے معجزہ معراج پہ آنے والے عقلی، فکری، علمی، عملی، کافر، مسلمان، غیر، مستشرق سب کے سوالوں کا جواب دے دیا کہ جن چیزوں پر تم اعتراض کر رہے ہو، اگر معجزہ کا ہونے والی ذات کہے میں نے کیا تو پھر تمہیں حق ہے کیسے کرو، اور اگر میں کہوں کہ میں نے کرایا تو کیا میری قدرتوں پہ تمہیں یقین ہے کہ میں کروا سکتا ہوں؟ وہ ذات جو ہوا میں پنچھیوں کو اڑا سکتا ہے، وہ ذات جو سورج کی کرنوں کو ہوا میں سے گزار سکتا ہے، وہ ذات جو بادلوں کو چلا سکتا ہے، وہ ذات جو مشرق مغرب میں ہوا کو پھیلا سکتا ہے، کیا وہ ذات اپنے محبوب کے وجود منور میں، وجود مسعود میں وہ صفات پیدا نہیں کر سکتا کہ خلا کے مطابق وجود بن جائے؟ اور آنے وحد میں بجلی 1,86,00,000 میل فی سیکنڈ کرتی ہے، 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں کرتی ہے۔ انسانوں کی بنائی ہوئی بجلی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر طے کرتی ہے، آج کی جو ویلاسٹی سپیڈ ہے۔ تو تمہاری بنائی ہوئی چیز 1,86,000 یا 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کر سکتی ہے، تو کیا میں جو قدرتوں کا مالک ہوں، طاقتوں کا مالک ہوں، میری مجبوری کوئی نہیں، ضروری کوئی نہیں، خالق ہوں، بے حد و حساب میرے اختیارات ہیں، کیا میں اپنے عبد کامل کو راتوں رات ایک قلیل لمحے میں پوری کائنات میں پھرانے کی طاقت رکھتا ہوں؟ اگر وہ یہ کہیں کہ اللہ میں طاقت نہیں ہے تو پھر ان سے ڈیبیٹ کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، ویسے ہی دائرہ اسلام سے نکل گئے۔ اور اگر وہ کہیں اللہ کی طاقت، قدرت، ہیبت، سطوت، اختیارات، بے پناہ اختیارات پہ میں یقین ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو قرآن کے پہلے لفظ نے کہا کہ معجزہ معراج پہ عقلی، سائنسی، فکری، جغرافیائی اعتراض کرنے والوں یہ کہو کہ معجزہ معراج کروایا کس نے، تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی، اس نے کروایا جس کے اندر کوئی کمزوری، کوئی مجبوری ہے ہی نہیں۔ ایک لفظ نے ہونے والے کتنے بڑے غباروں کی ہوا نکال دی، ایک لفظ نے سبحان اس لیے واحد صورت ہے قرآن مجید کی 114 صورتوں میں، یہ واحد صورت جس کا آغاز سبحان سے ہوتا ہے۔ سبح یسبح سے کئی صورتیں آتی ہیں مسبحات، لیکن یہ واحد صورت جس کا آغاز سبحان سے ہوتا ہے کہ جو کروا رہا ہے، کیا کائنات میں اس کی کوئی مجبوری ہے، اس کے لیے کوئی ضروری ہے، یا ہر ایک کی مجبوری وہ ہے، ہر ایک کے لیے ضروری وہ ہے، وہ جو چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے، علت کے خلاف، تجربے کے خلاف، عقل کے خلاف، نقل کے خلاف، مشاہدے کے خلاف، کیا وہ کر سکتا ہے؟
تو آگے جواب اگر ہے کہ کر سکتا ہے تو پھر تمہیں ایک ذات اقدس کے معجزہ معراج پہ اعتراض کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، جب کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کروایا۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ جو صاحب طاقت ہے، صاحب قدرت ہے، صاحب تعریف ہے، وہ اللہ جو سبحان الذی، جو ہر نقص سے پاک ہے، جو سارے کام کر سکتا ہے۔ اب آپ کے سامنے کوئی آدمی معجزہ معراج کے حوالے سے کوئی اعتراض کرے تو پہلا لفظ دھماکہ کر کے اس کے سارے دماغ کے پرخچے اڑا کے اس کو سینڈوچ بنا دیتے ہیں کہ بتاؤ کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے کروایا، تو تمہیں اللہ کی ذات میں اتنی طاقت کا اختیار ہے کہ اللہ کروا سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ انسان آدمی پاؤں پہ چلتا ہے، اللہ کہتا ہے فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، میں پیٹ پہ نہیں چلا سکتا، وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، میں 2 ٹانگوں پہ نہیں چلاتا، وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، میں 4 ٹانگوں پہ نہیں چلاتا۔ اگر تم کہو کہ پاؤں پہ چلتا ہے تو سانپ کیسے بھاگتا ہے؟ سانپ بھاگتا ہے انسان سے تیز ہے۔ تم کہتے ہو کہ پھل لگتے ہیں شاخوں پر، تو کیا وہ تنے کے ساتھ پپیتا نہیں لگاتا؟ کیا آدھی مولی اوپر آدھی مولی نیچے نہیں لگاتا؟ کیا زمین کے نیچے وہ ادرک نہیں چھپاتا؟ ساری چیزیں اس لیے بناتا ہے اللہ کہ اللہ قادر ہے جو چاہے کر سکے۔ اللہ اپنی طاقتوں کے اظہار کے لیے کہتا ہے کہ میں ساری مچھلیاں انڈا دیتی ہیں اور اسی سمندر میں ویل مچھلی بچہ دیتی ہے، ہر مچھلی انڈا دیتی ہے، ویل مچھلی بیبی کو ڈیلیور کرتی۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہوں مؤنث تو، حالانکہ میاں بیوی ایک ہوتے ہیں۔ یہب لمن یشاء الذکور، اگلے سال بیٹا، یزوجہم ذکرانا و اناثا، اگلے سال جڑواں۔ تو اللہ کائنات کی ان چیزوں کو توڑ توڑ کر بیان کر کے بتاتا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو چاہے کرے۔ ریت والی زمین بنا دے، پتھر والی بنا دے، وادی والی بنا دے، پانی والی بنا دے، دلدلی بنا دے، ہموار بنا دے، بے رحم۔ تو پہلی بات یہ معجزہ معراج کی کہ کس نے کرایا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عصر حاضر میں جدید تعلیم یافتہ طبقہ جن کو جاہل کہنا چاہیے، کہ جن کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ حدیث پڑھنی آتی ہے، نہ تعامل صحابہ آتا ہے، نہ اجماع صحابہ کا پتہ ہے، چند ایک اردو کی تاریخ کی کتابیں پڑھ لیں اور اس پہ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہا، ان کے ذہنوں میں یہ ناسور اور سنڈیاں اور جڑی بوٹیاں اور گندے نالے بہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو، یہ کیسے ہو۔ ان کا خوبصورت جواب کوئی اور نہیں، اتنی ہے کہ یہ کس نے کروایا؟ وہ کہیں گے اللہ نے کروایا۔ کیا تمہیں اللہ کی ذات اور قدرت پہ یہ مانتے ہو کہ اللہ یہ کروا سکتا ہے؟ دوسری بات، اسرا بعبدہ، کس کو کروایا؟ اسی آیت کا دوسرا لفظ بعبدہ، کس کو کروایا؟ کہ اپنے بندے کو کروایا۔ بے نبی ہی، بے رسول ہی بھی اللہ کہہ سکتا، اپنے نبی کو کروایا، اپنے رسول کو کروایا۔ یہ بے عبد ہی کیوں کہا؟ اپنے بندے کو کروایا۔ اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ بندہ بندہ ہوتا ہے چاہے جتنی بلندیوں پہ پہنچ جائے۔ اللہ بندوں کی خاطر زمین پہ آ جائے اللہ رہتا ہے، اور بندے اللہ سے ملاقات کے لیے عالم لا مکان تک پہنچ جائیں بندے رہتے ہیں۔ عقیدے کے تحفظ کے لیے کہا کہ وہ ذات اقدس کہاں گئی، کتنی بلندیوں پہ گئی، کیسے کیسے گئی، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود یقین رکھنا وہ عبد ہے، معبود نہیں بنا۔ اوحا الی عبدہ ما اوحا، قرآن مجید میں آتا ہے جب اللہ سے بالکل قرب مقام خاص پہ بات ہوئی تو کیا اوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ نے باتیں کی اپنے بندے سے جو چاہیں۔ تو یہاں لفظ عبد کا بار بار کیوں آ رہا ہے؟ عقیدے کے تحفظ کے لیے۔ اس لیے قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی نے لکھا ہے اللہ بندوں کی دلجوئی کے لیے جتنا نیچے آ جائے اللہ رہتا ہے، بندہ اللہ کے کہنے پر جتنا اوپر چلا جائے بندہ رہتا ہے۔ عیسائیوں کی طرح یہ نہ ہو کہ گیا تو عیسیٰ تھا، واپس آیا تو اللہ کا بیٹا تھا۔ اس عقیدے کے بدمزگی سے بچانے کے لیے بے نبی ہی، بے رسول ہی کے بجائے بے عبد ہی، کہ لے گیا اپنے بندوں کو۔ اچھا لے گیا بندے کو تو وہاں تو وہ اوحا الی عبدہ ما اوحا، وہاں بھی بندے سے باتیں، واپس آیا تو پھر بھی واپس بندہ آیا۔ تو یہ کوئی ذہن میں نہ لے بیٹھے کہ اتنی بلندیوں پہ پہنچنے کے بعد دنیا عیسائیت کی طرح ثانیہ نہ ہو جائے کہ گئے تو عبد تھے، واپس آئے تو معبود تھے۔ کس نے کروایا؟ جو ہر کمی سے پاک ہے، اعتراض سارے ختم۔ کس کو کروایا؟ جو اس کا عبد ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کا بندہ ہونا کائنات میں بندوں کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ ہم فلاں سیاست کے بندے، ہم فلاں پارٹی کے بندے، ہم فلاں کے بندے، لوگوں نے اپنا نام عبد، بندہ خیر الورا، بندہ غوث اعظم، بندہ غوث الورا، یہ نام ہوتے ہیں باقاعدہ، ہمارے فیصل آباد میں نام چلتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلندیوں پہ جانے کے باوجود میرا بندہ رہا، اور تم زمین پہ آنے کے بعد پتہ نہیں کس کس کے بندے بن گئے۔
درہم کا بندہ، ڈالر کا بندہ، یورو کا بندہ، پیسے کا بندہ، نیشنلٹی کا بندہ، اقتدار کا بندہ، عہدے کا بندہ، ایم پی اے کا بندہ، یہ سارے بندے مردود ہیں۔ اصل بندہ اس کائنات میں وہ ہے بے عبد ہی جو اللہ کا بندہ ہو۔ اچھا کب لے گیا؟ تو آگے یہ دن واضح، پہلے کس نے کروایا، کس کو کروایا، کب کروایا؟ تو لیلاً، رات کو کروایا۔ ظہر کو کیوں نہیں، عصر کو کیوں نہیں، مغرب کو کیوں نہیں، عشاء کو کیوں نہیں؟ اللہ نے باقاعدہ ذکر کیا کہ ہم نے اپنے محبوب کو اپنے ساتھ جو معراج کی بلندیوں پہ لے گئے وہ وقت کیوں لکھا؟ اہل علم کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا اور بلندیوں کے فاصلے طے کرنے کے لیے بہترین وقت رات کا وقت ہوتا ہے۔ شب درمیان رب مہربان۔ اگر اللہ کے مقام قرب پہ جانا چاہتے ہو تو دن بھی اللہ کا، شام بھی اللہ کی، عصر بھی اللہ کی، ظہر بھی اللہ کی، فجر بھی اللہ کی۔ لیکن اللہ کے ساتھ جس طرح بہار میں آتا ہے نا تو کونپلیں کھلتی ہیں، ہر فصل کا ایک موسم ہوتا ہے، ہر پھول کا ایک موسم ہوتا ہے، آشیاں سازی کا ایک موسم ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا، بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے دن کی 24 گھنٹے میں جو سب سے عمدہ گھڑیاں، بے لوث گھڑیاں، پاک گھڑیاں اور مہمیز لگانے والی گھڑیاں وہ رات کی گھڑیاں۔ اس لیے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے لیلم، اللہ اپنے بندے کو معراج پہ رات کے وقت لے گیا، اور ہمیں یہ اشارہ دیا کہ اگر تم بھی اللہ کے ساتھ قربتیں طے کرنا چاہتے ہو تو رات کا کچھ حصہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کے لیے طے کرو۔ ایک تاریخ نگار نے لکھا کہ میں اس بات کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ عہد نبوت میں مدینہ میں ایک گھر بھی نہیں تھا جو تہجد کے وقت جاگتا نہ ہو۔ ایک گھر بھی ایسا نہیں تھا جو تہجد کے وقت جاگتا نہ ہو۔ اس لیے کہ اس دور کا سب سے بڑا کمپٹیشن اور مقابلہ یہ تھا کہ میرا تعلق اللہ سے بن جائے، اور اللہ سے تعلق بنانے کے لیے بنی اسرائیل کی سورت کی پہلی آیت نے بتایا لیلا اسرا لیلا، رات کو اللہ کے ساتھ تعلق بڑا بنتا ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا اٹھنا نفس کو پامال کرتا ہے، اللہ سے قربت کے فاصلے پیدا کرتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، یدخل الجنت اقوام افئدۃ مثل ما افئدۃ الطیر، جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو پنچھی مزاج ہوں۔ کتنا آسان سا فارمولہ بنا دیا ہر آدمی کو کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنے اندر پرندوں کی صفات پیدا کر لو، پنچھی صفات۔ پنچھی کی سب سے پہلی صفات یہ ہے کہ سر شام سو جاتے ہیں، مغرب سے پہلے اکٹھے ہو جائیں گے، مغرب کے آدھا گھنٹہ 20 منٹ بعد اجتماعی ذکر کا حلقہ لگائیں گے، پھر دھیرے دھیرے ان کے ذکر کی آواز تھمتے تھمتے تھم جائے گی، پھر ننھے پنجوں کے ساتھ شاخوں کا انتخاب کر کے قدرت کے درسگاہ کے فارغ و تحصیل یہ طلبہ رات کو گہری نیند لے لیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنے اندر پنچھیوں کی صفات پیدا کر لو۔ الگ صبح جاگ جائیں گے، دنیا کا کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے جو صبح کے وقت سوئے ہو۔ آپ سارے دیہاتی پس منظر بیٹھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ صبح پرندے جاگ جاتے ہیں، وہ سردی کی دسمبر کی 12 گھنٹے کی رات ہو یا 14 گھنٹے کی رات ہو یا جون کی 6 گھنٹے کی رات ہو، وہ اپنی نیند پوری کر کے الگ صبح صادق کے وقت پرندے دنیا بھر کے طوطا فاختہ مینا جاگ جائیں گے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو سر شام لیٹو، الگ صبح جاگو۔ اور بیتا ایک پرندہ ہے جو رات دیر تک جاگتا ہے، وہ الو ہے یا الو کے پٹھے جاگتے ہیں؟ بولو، اب نہیں کہیں گے، اس لیے کہ پھر اپنے آپ کو زد پڑتی ہے۔ کون جاگتا ہے رات کو پرندوں میں؟ یا اب شیشے کو رات کو جا کے دیکھنا کہ میں کس کیٹیگری میں فال کرتا ہوں، پھر نام اپنا بدل دینا، اوہ میں کیا نکلا۔ یا الو جاگتا ہے یا الو کے پٹھے جاگتے ہیں، ہے نا؟ اس لیے الو کو کبھی بھی انسانی معاشرے میں محبوبیت نہیں ملی، اپنی برادری کے مزاج سے نکل جاتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، پنچھی مزاج بن جاؤ، مسکراتے جنت میں چلے جاؤ۔ جنت میں تو لیلا، رات کو تو پرندے رات کو ذکر کرتے ہیں شام سر شام، اور اللہ صبح جاگ جاتے ہیں۔ اگر اللہ سے تعلق بنانا چاہتے ہیں میں اور آپ، تو رات کے 12 گھنٹے 14 گھنٹے 10 گھنٹوں میں کچھ وقت اللہ کے لیے طے کریں۔ موعظہ معراج میں وقت کے تعین کی طرف سے یہ اشارہ ملتا ہے، ورنہ ایم پی اے کے ساتھ تعلق، ایم این اے سے تعلق، وزیر سے تعلق، صدر سے تعلق، ایس ایس پی سے تعلق، انہی تعلق پہ ناز کرتے رہیں گے، اور جس آدمی کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں خدا نہ خواستہ، اور بیساکھیاں بے شک 30 لاکھ کی لے لے، تو بیساکھیوں والے لوگ کبھی بھی ریس میں جیت نہیں سکتے۔ کمزور ٹانگیں ہوں لیکن اپنی ہوں ریس جیت جائے۔ اصل جو ہماری مضبوط ٹانگ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے۔
کافر مضبوط ہو گیا یا مسلمان کمزور ہو گیا؟ تو ہمارے یہاں کہتے ہیں کافر بڑا مضبوط ہو گیا، حالانکہ مسلمان کمزور ہو گیا، کافر ہمیشہ کھوکھلا رہتا ہے۔ دیوار کے ساتھ دیمک زدہ لکڑی سے قرآن نے تشبیہ دی ہے کافر کو، وہ لکڑی جو اپنے آپ کو بھی کھڑا نہ رکھ سکے، دیوار کے ساتھ کھڑی ہو، بیچ میں دیمک لگ گیا۔ کافر جتنا مضبوط ہو، دیمک زدہ لکڑی ہے، تو کافر مضبوط نہیں ہوتا، مسلمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان کی کمزوری کا ماتم کرنے کے بجائے ہم کافر کی طاقت کا واویلا کرتے ہیں۔ تو تیسری بات کی لیلہ، اسرا لیلہ، رات کے حصے کا انتخاب کیا اللہ نے اپنے محبوب کے معراج کے لیے، اور امت کو رات کا حصہ ذکر کر کے بتایا تم بھی اگر معراج اور بلندیاں اور میرے ہاں تعلق پیدا کرنا چاہتے ہو تو رات کا کچھ حصہ میرے لیے طے کرو، چونکہ رات نیکیوں کے لیے ایسی ہے جیسے پودوں کے لیے مارچ کا مہینہ ہوتا ہے۔ اجڑے ہوئے پودوں پہ، ٹنڈ مڑ پودوں پہ کونپلے، پتے، غنچے، پھول، پھل نکل آتے ہیں۔ رات گرمیوں کی ہو، سردیوں کی ہو، طویل ہو، مختصر ہو، رات کا حصہ آدمی۔ تیسرا، کس نے بلایا؟ تو کہا وہ ذات جس کا عیب کوئی نہیں۔ کس کو بلایا؟ تو اپنے بندے کو بلایا، تاکہ کسی کے ذہن میں اپنے بندے کے اتنے علو مرتبت کے بعد عقیدے میں ذوف نہ آ جائے کہ جس ذات اقدس کو اللہ نے اپنے سامنے بٹھایا۔ دوسرے سورہ نجم میں فکان کعبہ قوسین او ادنیٰ، 2 تیر کمان کا فاصلہ، وہ بھی ہٹا دیا۔ پھر انبیاء کی امامت مسجد بیت المقدس میں، پھر 7 آسمانوں پہ 8 نبیوں کو کھڑا کر کے استقبالیہ کمیٹی بنانا، پھر یا حبیبی اودن و منی کے دل آویز نعرے، میرے محبوب اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا۔ اس کے بعد شدت جذبات اور شدت عقیدت میں آدمی کہتا ہے کہ وہ ذات اقدس جس کو اللہ نے اپنے محبوب کو ام ہانی کے گھر سے بلایا، بیت اللہ میں لایا، حتیم سے پھر براق منگایا، پھر جگہ جگہ پہ سیر کراتے ہوئے بیت المقدس گئے، پھر امامت ہوئی، اذان ہوئی، پھر مقام امامت پہ کھڑے ہوئے، پھر 7 آسمانوں پہ گئے، پھر نبیوں نے استقبال کیا، پھر اللہ کے قرب خاص میں گئے، پھر اللہ نے کہا میرے محبوب اور قریب آ جا۔ تو یہاں عقیدت آ کر کہتے ہیں کیوں نہ اسی کو سجدہ کیا جائے، اسی سے مدد مانگی جائے، اسی کو مشکل کشا مانگی جائے۔ تو اس لگنے والے ممکنہ مذہبی ڈنگ کے تریاق کے لیے اللہ نے کہا جس کو لے گیا وہ اللہ کا بندہ تھا، معبود نہیں تھا۔ دیکھو اللہ کی قدرت کا بیان سبحان الذی، اللہ کے محبوب کی عظمت کا بیان بے عبدہ، معراج کے وقت کا بیان لیلہ، رات کو، اور کہاں لے گیا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے سفر کا آغاز ہوا اور مسجد اقصی تک اختتام ہو گیا۔ اس زمینی سفر کو اسرا کہتے ہیں۔ تو کون لے گیا، کس کو لے گیا، کب لے گیا، کہاں سے کہاں لے گیا، یہ ایک آیت کے اندر اتنے مشکل اور نازک اور اہم سوالوں کا جواب، یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ پھر کیوں لے گیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ آسمان کا خالق اپنے محبوب کو کچھ خاص نشانیاں دکھلائے، آسمان پہ بلا کر۔ نبیوں کا عین الیقین ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ دھواں آپ نے دیکھا تو آپ کو علم ہو گیا کہ کہیں آگ لگی ہے، حالانکہ آگ نہیں دیکھی۔ آسمان پہ بادل کے دھوئیں کے مرغولے دیکھے، لہریں دیکھی دھوئیں کی، تو آپ نے کہا کسی بستی کو آگ لگی ہے۔ پھر چلتے چلتے وہاں گیا تو شعلے بھڑک رہے تھے، تو عین الیقین ہو گیا، آپ نے دیکھ لے۔ وہ جو علم سے بات محسوس کی تھی کہ دھواں بتاتا ہے آگ کا، وہ علم تھا۔ دیکھا تو آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے کسی کھیت میں، کمان میں، آپ کو علم ہو گیا۔ اور ہاتھ قریب کیا تو آگ کی حرارت آئی تو حق الیقین ہو گیا۔ تو نبیوں کو علم الیقین بھی ہوتا ہے، عین الیقین بھی ہوتا ہے، حق الیقین بھی ہوتا ہے۔ نبی جب تک حق الیقین سے متصف نہیں ہوں گے، قوم کو آ کے پورے یقین کے ساتھ اللہ کے غیب کی باتیں کیسے بتائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے۔ ایک لاش کو دیکھا، آدھا حصہ انسانی لاش کو، آدھا حصہ سر سے لے کر ناف تک پانی میں، ناف سے لے کر پاؤں کے ناخن تک خشکی میں لاش پڑی انسانی۔ خشکی والے حصے کو خشکی والے آدم خور گوشت خور جانور کھا رہے ہیں، پانی والے حصے کو پانی والے جانور کھا رہے ہیں، پھر ان جانوروں کو دوسرے جانور کھا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام دیکھتے رہے کہ ایک آدمی کی قبر کتنے حصوں میں تقسیم ہوگی، چھوٹا کیڑا، بڑا کیڑا، چھوٹی مچھلی، مگر مچھ کھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بے سخت کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موت، اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں؟ بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ اگر میں آنکھوں سے دیکھ لوں، میرا حق الیقین ہو جائے تو میں لوگوں کو بتا سکوں گا۔ اس لیے نبی کو مغیبات کا اللہ علم الغیب بھی دیتا ہے، حق الیقین بھی دیتا ہے، عین الیقین بھی دیتا ہے، تاکہ
نبی پورے یقین کے ساتھ لوگوں کو بتا سکے کہ میں خود جنت جہنم کو دیکھ آیا ہوں، میں زانیوں کو دیکھ آیا ہوں، میں شرابیوں کو دیکھ آیا ہوں، میں نمازیوں کے بے نمازیوں کا انجام دیکھ آیا ہوں، میں بے پرد عورتوں کا انجام دیکھ آیا ہوں، میں سود خوروں کا انجام دیکھ آیا ہوں۔ یہ چیزیں آنکھوں سے دکھاتا ہے اللہ اپنے نبیوں کو، تو پھر نبی ان غیب کی باتوں کو پورے یقین کے ساتھ آ کر قوم کے سامنے منتقل کرتے ہیں۔ علم الیقین کہ مجھے پتہ چلے گا دھواں ہے، لیکن کہاں ہے، کیسے کو آگ لگی ہوئی، کیسے آگ لگی، میں آگے تفصیل نہیں دے سکوں گا۔ آگے جا کے دیکھتا ہوں تو کمان کو آگ لگی ہوئی یا گندم کے کھیت کو آگ لگی ہوئی، تو میری بات میں اعتماد اور بڑھ جائے گا۔ قریب جا کے دیکھا تو آگ کی حرارت میرے وجود تک آئی تو میرا علم اور بڑھ گیا۔ تو یہ سارے علم کے مدارج جب نبی طے کرتے تو اس کی گفتگو میں وزن آتا ہے، جان آتی ہے، یقین آتا ہے، پختگی آتی ہے، اور وہ نبیوں کے جو شایان شان ہے وہ آتا ہے۔ پھر نبی پورے زور کے ساتھ، شدت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ لوگوں کو بتاتے ہیں لوگوں میں جنت جہنم دیکھ آیا ہوں۔ پھر وہ درد آتا ہے، کرب آتا ہے جو نبیوں کی راتیں بے خواب کر دیتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں، لوگوں کی منتیں کرتے رہتے ہیں۔ علم الیقین والے اتنے خیر خواہ نہیں ہوتے، کہیں دھواں ہوگا۔ عین الیقین والے بھی اتنے خیر خواہ نہیں ہوتے، میں کیسے بجھاؤں؟ حق الیقین والوں کی جان نکل جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ بلا ولیکن لیطمئن قلبی، اللہ حق الیقین ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ، 4 پرندے الگ الگ قسموں کے، کوئی کبوتر ہے، کوئی فاختہ ہے، کوئی طوطا ہے، کوئی مین ہے، الگ الگ قبیلوں کے، پھر ان کو ذبح کر، فصرہن الیک، پھر ان کو عادی بنا، سیٹی پہ، آواز پہ، چیزوں پہ، جیسے لوگ پرندوں کو عادی بناتے ہیں۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو ذبح کر، ان کے گوشت کے گردن اپنے جھول میں رکھ لے، اور باقی حصوں کو ذبح کر کے قیمہ بنا، اور قیمے والے حصے کو 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ کیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو پکڑا، ان کو مانوس کیا، چوک ڈالی، غذا ڈالی، سیٹی بجائی، عادی بنایا، دوست بنایا۔ پھر جب وہ مانوس ہو گئے، آواز پہ آتے، تو پھر ان کو ذبح کیا، گردن اپنی گود میں رکھی، 4 کے الگ الگ قبیلے، الگ الگ قسمیں، پھر ان کو 4 کو قیموں کو مکس کیا، 4 ایک پہاڑ یہاں، ایک پہاڑ وہاں، پہاڑ دور سے قریب نظر آتے ہیں، جب قریب جائیں دور ہو جاتے ہیں۔ رکھ کے آگے تو پھر کہا ثم ادعوہن، ان کو بلا، کن کو؟ وہ جن کی گردنیں گود میں ہیں اور قیمے وہاں پر، کلیجہ، گردہ، پھیپھڑے، بال، کھال سارے مکس ہوئے پڑے، ان کو بلا۔ یاتینک سعیا، یہ تیرے پاس اوڑھ کے نہیں آئیں گے، چل کے آئیں گے۔ اب یہ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کے مراحل طے ہو رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تو 4 پہاڑوں سے متفرق جسم کے اعضاء اکٹھے ہوئے، کہیں سے گردہ، کہیں سے جگر، کہیں سے پھیپھڑا، کہیں سے آنت، کہیں سے پر، کہیں سے نکر، کہیں سے پنجہ، کہیں سے دم، وہ 4 اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے ایک پرندے کا نام لیا جس کے عادی بنا ہوا تھا، مور تھا، فاختہ تھی، بٹیر تھا، تیتر، جو بھی تھا۔ تو وہ پرندہ 4 پہاڑوں سے اجزاء اکٹھے ہوئے، تفسیر میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، پھر ان کو اکٹھے ہوئے اور بغیر گردن کے خون کے قطروں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پنجوں کو چلتا وہ پرندہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کو حق الیقین کہتے ہیں۔ اللہ نے انبیاء کے ذریعے غیب کی ساری باتوں کو کھولنا ہوتا ہے، اس لیے نبیوں کو حق الیقین عطا کرنا نبیوں کے شایان شان ہوتا ہے۔ دنیا میں حق الیقین بہت کم ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ پرندہ وہی ہے اور آیا بھی چل کے، اڑ کے نہیں آیا، یاتینک سعیا، صحیح کرتا ہوا آئے گا۔ اگر اڑ کے آتا تو گمان ہوتا کہ پہاڑ کے اس پہاڑ کسی نے شکار کیا، گردن ادھر گر گئی اور باقی حصہ ڈھلکتا ڈھلکتا ادھر آ گیا، تو یہ گمان ہو سکتا تھا۔ جب وہ چھوٹے چھوٹے پنجے رکھتا ہوا ایک پتھر پہ 10 پنجے رکھے، ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں وہ آ رہا ہے، وہ دائیں مڑا بائیں مڑا چلتا، قطرے گر رہے ہیں، انہیں یقین ہو گیا یہ وہی ہے جس کو میں نے مانوس اور عادی کیا تھا۔ پھر قریب آیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب قریب آ گیا تو انہوں نے دیکھا کہ حق الیقین کا موقع قدرت بڑے فیاضی کے ساتھ دے رہی ہے، اور وہ یقین ہی نبیوں کو قوموں کی درد کی مالا عطا کرتا ہے، کیونکہ آنکھوں سے دیکھ کے آتے ہیں، ہاتھ سے مس کر کے آتے ہیں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے حق الیقین کو مزید رسوخ کے لیے، گہرائی کے لیے، اس پرندے کی گردن کرنے کے بجائے دوسرے پرندے کی گردن آگے کر دی۔ اب اس کا سر نہیں ہے، چونچ نہیں ہے، گردن نہیں ہے، سارا ذبح شدہ پرندہ ہے، لیکن پیچھے ہٹ کے اس نے پر ہلا دیے
اور زبان حال سے بتایا کہ یہ گردن میری نہیں ہے، چونکہ چاروں گردنیں پڑی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری گردن کر دی، سیرت میں آتا ہے، وہ پیچھے پھر ہٹ گئے، پھر تیسری گردن، اب چوتھی گردن صرف اسی کی جس پر گزارا کوئی نہیں تھا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام چوتھی گردن کی تو وہ ٹھک سے گردن جڑی، رگیں جڑی، وین جڑی، خون کی ترسیل ہوئی، آنکھیں گول مٹول ہلائیں، زبان ہلائی، اور پھر اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھ ابراہیم، ہم وہ جو لاش تم کہہ رہے تھے آدھی پانی کے اندر ہے آدھی پانی کے بحر ہے، ہم اس کو مرنے کے بعد یوں زندہ کریں گے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے اپنے محبوب کو غیب کی خبروں کا حق الیقین عطا کرنا تھا۔ اس بنا پہ جب معراج کے بعد واپس آئیں تو پھر آپ کی درد میں، سوز میں، کڑن میں، پریشانی میں خربوں گنا اضافہ محسوس فرما رہے تھے، چونکہ آپ دیکھ کے آئے تھے جہنم، آگ، تلخی، ترشی، حدت، شدت، چیخ پکار دیکھ کے آئے تھے۔ وہ جو آگے معراج کے سفر میں آپ جانتے ہیں زانی کا حال یہ ہو رہا تھا، شرابی کا حال یہ ہو رہا تھا، سود خور کا حال یہ ہو رہا تھا، نماز ضائع کرنے والے کا حال یہ ہو رہا تھا، وہ ساری باتیں آپ اپنی آنکھوں سے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اپنے محبوب کو حق الیقین کے مقام بلند پر فیض کرنے کے لیے، حق الیقین کے لیے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا کیا۔ اب معجزہ معراج کس نے کروایا، کس کو کروایا، کب کروایا، کہاں سے کہاں کروایا، کیوں کروایا، آپ اندازہ کریں کتنے مشکل سوال ہیں، اور ان کا جواب پھر میں آیت پڑھتا ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی لنریہ من آیاتنا۔ اب آپ اندازہ کریں قرآن کی بلاغت کا، ایک چھوٹی سی آدھی سطر کی آیت نے کتنے مشکل، مہنگے، پاکیزہ ایمان ساز سوالوں کا جواب دے دیا۔ یہاں پھر آپ نے آ کے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو الٹی لٹکی ہوئی ہیں، یہ عملاً مجسم شکل میں دکھایا گیا، کچھ عورتیں الٹی لٹکی ہوئی ہیں۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے، کہ یہ بن سنور کر باہر جاتی تھیں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی تھیں۔ کائنات میں سب سے خوفناک گناہوں میں گناہ زنا کا ہے، اس لیے قرآن مجید اکثر کہتا ہے یہ گناہ نہ کرو، چوری نہ کرو، سود نہ کھاؤ، لیکن زنا کے بارے میں کہتا ہے فلا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، قتل نہ، فلا تقتلوا انفسکم، قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، شراب نہ پیو، یہ واضح جرم کے کہہ دیتے ہیں، لیکن جب زنا کی باری آتی ہے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس لیے زنا کی آیت جو ہے اس میں آگے الزانیۃ والزانی، زانی عورت اور زانی مرد۔ جب چوری کی بات بیعت آئی تو السارق والسارقہ، چور مرد اور چور عورت، آغاز کیا گیا چور مرد، ساتھ اسسٹنٹ بنایا گیا چور عورت کو۔ جب زنا کی بات آئی الزانیہ، آغاز کیا گیا زانی عورت سے، ساتھ اسسٹنٹ بنایا گیا والزانی مرد کو، اس لیے کہ عورت اگر زنا پہ آمادہ نہ ہو تو مرد نہیں کر سکتا، مرد اگر چوری پہ آمادہ نہ ہو تو اکیلی عورت نہیں کر سکتی۔ اس لیے آیات کی بنت میں وہاں الزانیہ پہلے، یہاں السارق پہلے، وہاں زانی عورت، یہاں چور مرد۔ آج بھی انسانی نفسیات کا عالم یہ ہے کہ رات کی تاریکیوں میں کبھی اکیلی عورت جا کے چوری نہیں کر سکتی جب تک کہ مرد اس کا ساتھ نہ دے، اور دنیا میں کبھی مرد زنا نہیں کر سکتا جب تک عورت رضامندی اور رغبت ظاہر نہ کرے۔ اس لیے سب سے زیادہ فحاشی پھیلتی ہے عورت کے بے نقاب ہونے سے، دنیا میں اس سے زیادہ فحاشی کا سورس ہی کوئی نہیں۔ اور میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ عورتوں کو اگر زنا سے بچانا ہے تو طریقہ ایک ہی ہے، اس لیے کہتے ہیں مرد کے لباس عورت کی نفاست کا پتہ دیتا ہے، اور عورت کا حجاب مرد کی غیرت کا پتہ دیتا ہے۔ غیرت کپڑوں سے، جوتوں سے، عہدوں سے، تاج سے، لباس سے، قد و قامت سے نہیں ہوتا، عورت کے حجاب سے پتہ چلتی ہے۔ ایک مرد اپنی بیوی کو پہلی رات کی طرح بنا سنوار کر باہر لے کے جا رہا ہے تو ہر آدمی اس کو دلہن کی نیت سے دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ جب دلہن بن کے باہر گئی تو ہر آدمی دولہا ہوگا، تو دولہے والا کس نیت سے دیکھے گا؟ اس لیے عورت کا حجاب مرد کی غیرت کا پیرامیٹر ہے، اور مرد کا لباس عورت کے نفاست کا پیرامیٹر ہے۔ عورت کتنی ذہین ہے لباس سے پتہ چل جائے گا، مرد کتنا غیرت مند ہے عورت کے لباس حجاب سے پتہ چل جائے گا۔ اس لیے دو صورتیں اتاری گئیں، سورہ نور میں سطر کے احکام ہیں، اور میں نے پہلے عرض کیا عورتوں کو اگر حجاب کروانا ہے، کائنات میں فحاشی کا سب سے بڑا مین سورس ایک تھا، ہے اور رہے گا، وہ ہے عورتوں کا حجاب میں نکل جانا باہر۔
وہ یہ اقبال نے کہا تھا نا کہ عزت ہے محبت کی قیم ہے کیس حجاب محمل سے، محمل جو گیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی۔ ہمارے دیہاتوں میں کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کہتے ہیں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا مکان گر جائے تو کہتے ہیں مکان گر گیا، کسی کی فصل کو آگ لگ جائے کہتے ہیں فصل کو آگ لگ گئی، کوئی الیکشن میں ہار جائے تو کہتے ہیں الیکشن میں ہار گیا، کسی کی بیٹی بھاگ جائے تو کہتے ہیں عزت ختم ہو گئی، عزت نکل گئی۔ یعنی باقی ہر نقصان کا نام لے کے کہیں گے، لیکن عورت کا نکلنا اس کو کہیں گے عزت نکل گئی۔ تو اصل عزت مکان نہیں، گاڑی نہیں، گھر نہیں، عزت اصل نام ہوتی۔ اس لیے اقبال نے کہا عزت ہے محبت کی قیم اے کیس حجاب محمل سے، اونٹوں کے اوپر رکھے ہوئے کجاووں کے اوپر پڑی ہوئی موٹی چادر کو محمل کہتے ہیں۔ جب اونٹوں کے اوپر پڑے ہوئے کجاوے سے پڑی ہوئی محمل کی چادر اتر جاتی ہے تو عزت نکل جاتی ہے۔ عزت ہے محبت کی قیم ہے کیس حجاب محمل سے، محمل جو گیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی۔ اس لیے قرآن مجید نے بند باندھا۔ سورہ نور میں کہا عورتوں کو کہ تم محرم رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہو۔ بہت کم دوستوں کو یہ پتہ ہوگا جو بات میں عرض کرنے لگوں۔ جن رشتوں سے زندگی کے کسی موڑ پہ شادی نہیں ہو سکتی ان کو محرم کہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں وہ رشتے معروف ہیں، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بھانجا ہے، بھانجی ہے، چچا ہے، اس طرح کے رشتے۔ یہ رشتے 100% مرد ہوتے ہیں، لیکن اپنی بھانجی کے سامنے آتے ہی وہ سیکس کہاں گیا۔ یہ رشتے 100% مرد ہوتے ہیں، باپ بیٹی کے سامنے آ کے پاکیزہ حیا کی چادر کیوں آ جاتی ہے؟ قدرت نے ایک پورے شہوت سے بھرے ہوئے انسان کے درمیان اور محرم رشتوں کے درمیان ایک حیا کی چادر رکھ دی۔ اس کو دیکھتے ہی اچانک نظر ہی بدل جاتی ہے، اور یہی جب شہوت بھرا انسان بیٹھ جاتا ہے تو اپنی بیٹی کے ہم عمر بیٹی کو دیکھتا تو نگاہ اور ہو جاتی۔ وجہ کیا بنی؟ نام بھی بیٹی جیسا، بیٹی کی کلاس فیلو، بیٹی کی ہم عمر، لیکن بدل جاتا ہے۔ اللہ نے کہتا ہے کہ محرم رشتوں کے درمیان ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک حیا کی چادر رکھی ہے۔ اس حیا کی چادر کی حفاظت کے لیے کہا گیا کہ محرم رشتوں کے سامنے ستر میں رہو۔ دیندار لوگوں کے گھروں میں ستر کے احکام نہیں ہوتے۔ ستر کس کو کہتے ہیں؟ جس لباس میں عورت نماز پڑھتی ہے اس کو ستر کہتے ہیں۔ یا گھر میں کام کاج کرتے ہوئے جسم کے جو اعضاء بامر مجبوری کھل جاتے ہیں، سین دھوتے ہوئے چادر اوپر کر، شلوار اوپر کر لی، برتن دھوتے ہوئے بازو اوپر کر لیے، کپڑے دھوتے ہوئے ہاتھ اوپر کر لیے، تو جو اعضاء گھر کے کام کاج کے لیے بامر مجبوری کھولے جائیں محرم رشتوں کے سامنے ان لباس میں رہنے، اس کو ستر کہتے ہیں۔ اور جب یہ ستر کی گھر کی چار دیواری کے اندر اہتمام نہیں ہوتا تو حیا والے رشتے آہستہ آہستہ حیا کی چادر پگھل جاتی۔ میں انگلینڈ میں تھا تو کہنے لگے یہاں جس کو ڈپریشن ہو جائے اس کا مقدر پاگل پان ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ہمارے یہاں ڈپریشن کے مریض تو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کہنے کہ انگلینڈ میں جو ڈپریشن میں چلا گیا وہ ہمیشہ پاگل خانے کی دیواروں سے ٹکریں مار مار کے مر جاتا ہے۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہ محرم رشتے محرم رشتوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ اور جب بیٹی سوچتی ہے تنہائی میں کہ ابا نے کیا کیا، بہن سوچتی ہے بھائی نے کیا کیا، ماں بھانجی سوچتی ہے ماموں نے کیا کیا، بھتیجی سوچتے چچا نے کیا کیا، تو اب یہ محرم رشتوں کے حیا کا احترام تو قدرت میں بلا مسلک کے ہر مذہب کے اندر ہے۔ اور جب وہ باریک چادر پھٹتی ہے تو سوچ سوچ کے دنیا کی کوئی ڈپریشن کوئی کونسلنگ کام ہی نہیں آتی۔ اس لیے ہمیں کہا گیا کہ وہ تلخ اور کڑوے پھل جو یورپ کی عورت اور مردوں کی گود میں گرے ہیں ان کڑوے پھلوں سے بچو، گھروں میں ستر کا اہتمام کرو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مرد جب گھر میں داخل ہو تو اچانک داخل نہ ہو، کھانس کے سلام کر کے کوئی ایسا کاشن دے کہ اگر عورت ستر سے باہر ہے تو ستر سے چھپا لے۔ حضرت ابو ہریرہ ذکر کرنے کہ میں اور امی اور میں گھر میں ہوتے ہیں، کیا میں ماں کے سامنے بھی اس طرح کھانس کے جایا کروں؟ آپ فرمایا تو چاہتا ہے کہ ماں کو ننگی حالت میں دیکھ کے شرمسار ہو؟ کہ نہیں، کہ ماں نے کپڑے بدلنے ہیں، کنگھی کرنی ہے، دوپٹہ اتارنا ہے، اچانک تو کہہ جائے گا تو شرما جائے گی۔ اس لیے گھروں میں ستر کا اہتمام کروانا ان بچیوں کو لباس لے کے دینے والے والدین کے ذمہ ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ گریبان نظر آ رہا ہے، بیٹا یہ پورے بال نظر آ رہے ہیں، بیٹا ہاف بازو نظر آ رہا ہے، بیٹا پاؤں کے اوپر باریک تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ کیا کر رہی ہو؟ تو جو عورتیں گھروں میں ستر میں رہتی ہیں دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو محرم رشتوں کے درمیان حیا کی چادر مزید مضبوط ہو جاتی ہے، اور دوسرا ان عورتوں کی فطرت میں حجاب سے محبت آ جاتی ہے۔
میں اکثر کہا کرتا ہوں جن پھلوں کے چھلکے اتر جاتے ہیں دکانوں پہ، کیلے کا چھلکا اتر گیا، مالٹے کا چھلکا اتر گیا، آم کا چھلکا اتر گیا، اس کے دو ہی مصرف ہوتے ہیں، یہ فقیر یا گائے بکری۔ تیسرا کوئی آدمی اگر آپ کیلے لے، اب یہ نکالو، آم وہ ہزار سمجھائے گا، یہ دب آ گئی، رگڑ آ گئی، تو آپ کہتے ہیں چھلکا اتر گیا، اب اس کی طاقت، اس کا وٹامن، اس کی تاثیر برباد ہوگی، تو دکاندار کیا کرے گا؟ یا فقیر کو دے دے گا، یا بکری گزرے گی تو اس کو پھینک دے گا۔ تو جن عورتوں کو سطر اتر جائے، اب دھیرے دھیرے پاپوش علاقوں میں وہ کڑوے پھل آ رہے ہیں جو یورپ کے ہر گھر کا مقدر بنتے گئے تھے۔ حیا کی چادر پھٹ گئی۔ حیا کی چادر کو مزید مضبوط کرنے کے لیے گھروں میں اسلام نے سورہ نور کے اندر سطر کے احکام دیے، پڑھیں اس کو۔ اب فرمایا اپنی بیٹیوں کو سورہ نور سکھلاؤ، اپنے جوانوں کو سورہ مائدہ سکھلاؤ، شادی شدہ لوگوں کو سورہ لقمان سکھلاؤ۔ کیوں؟ ان میں احکام کی فہرست ہے۔ میاں بیوی واحد رشتہ ہے جس میں سطر کوئی نہیں، باقی بہن بھائی کا سطر ہے۔ بالغ بہن بھائی نہیں سو سکتے، بالغ بھائی نہیں سو سکتے اکٹھے، بالغ بہنیں اکٹھے نہیں سو سکتی، اس لیے کہ وہ حیا کا، نفاست کا، عفت کا، عصمت کا پردہ ڈیمیج نہ ہو جائے جو اللہ نے قدرت نے بیچ میں رکھا ہے۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے گھر سے باہر نکلنا۔ اگر گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے تو اول تو آئیڈیل صورت ہے گھروں سے نکلے نا۔ ایک صحابی نے کہا دیکھو نا، عورتوں پہ عید نہیں ہے، عورتوں پہ جمعہ نہیں ہے، عورتوں پہ مسجد کی فرض نماز نہیں ہے، عورتوں پہ جنازہ نہیں ہے، عورتوں پہ جہاد نہیں ہے، عورتوں پہ قبرستان کا جانا نہیں ہے، عورتوں پہ تدفین نہیں ہے، عورتوں پہ امامت نہیں ہے، عورتوں پہ اذان نہیں ہے۔ یہ کتنے اہم کام ہیں، لیکن کوئی نہیں۔ وجہ یہ کام اگر کریں گی تو ان کی عصمت پہ حرف آئے گا۔ مردوں کے بیچ میں اگر نماز پڑھ رہی، اونچی آواز سے اگر اذان دے رہی، جمعے میں اگر لوگوں کے بیچ میں، بے شک انٹرنس ایگزٹ الگ الگ بھی ہو، پھر بھی عورت، نقاب میں بھی عورت ہوتی ہے۔ اس لیے جتنی خواتین درس قرآن دیتی ہیں مردوں میں بیٹھ کر، سارا حرام کام ہے۔ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ ٹی وی بیٹھ کر محفلیں کرنا، محفل حسن قرات، محفل نعت، محفل میلاد، محفل تقریر، محفل تفسیر، یہ سارا حرام ہے۔ اگر کسی جگہ فجر اور عشاء کی نماز میں بوڑھی عورتیں مسجد میں چلی جائیں، آخری صفوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، اگر، جو کہ اس دور میں بالکل نہیں ہے، اور امام غلطی کر جائے تو پیچھے مقتدی کیا کہے گا؟ سبحان اللہ۔ اور اگر مقتدی نہ بول سکے تو عورت کیا کہے گی؟ ہاتھ پہ ہاتھ مارے گی۔ وہ نماز کے دوران سبحان اللہ کہے گی تو بھی اس کی آواز کی لوچ دلوں میں میل پیدا کرنے کا باعث بن سکتی۔ اذان دے گی تو تلبیہ اونچا نہیں پڑھ سکتی عورت۔ اب تلبیہ کتنا قیمتی نغمہ ہے جو آسمان کے خالق نے عطا کیا حاجیوں کو۔ لبیک اللہم، حاجیوں کے بیچ میں، احرام کی حالت میں، پاک حالت میں، حرم کے درمیان میں، مینا سے جاتے ہوئے مزدلفہ کی طرف ہے، کتنا عمدہ ہے۔ لیکن کہا گیا عورت تلبیہ اونچے نہ پڑے، چونکہ عورت کی آواز کی کشش تلبیہ کے روپ میں بھی میلے دلوں کے مرض کے اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ تو باقی پروگرام، ایک صحابی نے کہا مرد سارے نیکیاں لے کے جہاد پہ جاتے ہیں، عیدین پہ جاتے ہیں، جمعوں پہ جاتے ہیں، فرض پہ جاتے ہیں، تعزیت پہ جاتے ہیں، قبرستان، ہم آپ فرمایا اگر تم گھروں میں جم کے بیٹھو تو تمہیں ان سارے کاموں کا ثواب گھر میں ملے گا۔ اگر گھر سے نکلنا پڑ جائے تو اول تو یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وقار سے رہو، قرار سے رہو، گھروں میں پکڑو۔ لیکن اگر نکلنے لگو تو کل شوہر کو نہیں، بھائی کو نہیں، بیٹے کو نہیں، اللہ کو بتانا کہ یہ کام جہاد سے اہم تھا اس لیے میں نکلی تھی، یہ کام جمعے سے اہم تھا اس لیے تو نے تو جمعے سے منع کر دیا، تو نے تو فرض نمازوں سے منع کر دیا، تو نے تو جہاد سے منع کر دیا، لیکن جس کام کے لیے یا اللہ میں نکل رہی تھی وہ کام جمعے سے، عیدین سے، فرض نمازوں سے، جہاد سے، تعزیت سے، قبرستان سے بھی اہم کام تھا، تب میں نکلی تھی، اللہ کو وضاحت کرنا۔ تو پھر کہا اگر نکلنا چاہو بامر مجبوری، ایسے حالات آ جاتے ہیں تو پھر کیا کرو؟ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پھر حجاب کا اہتمام کرو۔ گھروں کے باہر غیر محرموں کے سامنے جس لباس میں رہا جائے اس کو حجاب کہتے ہیں، گھروں کے اندر محرم رشتوں کے سامنے جس لباس میں رہا جائے اس کو سطر کہتے ہیں۔ جو گھر کے اندر سطر کا باپ اہتمام نہیں کراتا، دراصل وہ بیٹی کو حجاب کی بوجھ سے مجبور کر رہا ہے، اس کی بیٹی، اس کی بیوی حجاب کو بوجھ سمجھے گی۔ اس لیے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو ایسی نشانیاں دکھلائی ہیں جو حق اور یقین پہ فیض کر کے
آپ کو امت کو آگاہ کر سکیں کہ میں دیکھ کے آیا ہوں سود خوروں کا، میں دیکھ کے آیا ہوں زانیوں کا، میں دیکھ کے آیا ہوں چوروں کا، میں دیکھ کے آیا ہوں قبضہ گروپ کا، میں دیکھ کے آیا ہوں راشیوں کا انجام. تو اتنا وہ آپ دیکھ کے آئیں گے تو آپ کے اس بات کو حق الیقین کی بنا پہ سن کے لوگ تڑپ اٹھیں گے. تو بھائیو یہ تھا موعظہ معراج کی چند باتیں. اس میں پھر بے شمار رہنما اصول ملتے ہیں، وہ آپ سنتے رہتے ہیں. ام ہانی کے گھر سے آ کر آپ علیہ السلام کو جگایا اور بیت اللہ میں آ کر وہ سینہ کھولا گیا جو ایک روایت میں آتا ہے. اور پھر 2 برتن تھے، ایک میں زمزم تھا ایک میں نور تھا. زمزم سے سینے کو کھول کے اندر دل کو سارا دھویا گیا، پھر نور بھر دیا گیا. اگر یہ چیزیں منظر عام پہ نہ کی جاتی، خود بخود اللہ کر دیتا غیب کی طاقت سے کہ اپنے محبوب کے دل کو اندر نور سے، جو کہ پہلے نورانی تھا، مزید انوار کے بھر دے. جس طرح آدمی نے لباس پہنا ہوتا ہے لیکن غوطہ خور کے لیے مزید ایک لباس پہنتا ہے. آدمی نے لباس پہنا ہوتا ہے لیکن جہاز کے لیے، فضا کے لیے پھر ایک نیا لباس پہنتا ہے. چونکہ دو بدو آمنے صدیوں کی ملاقاتیں تھیں، اس لیے دل کو مزید تیار کیا جا رہا تھا. تو یہ سینے کا کھولنا دراصل ایک ثبوت تھا کہ اگر انسان چاہیں، محنت کرے تو اوپن ہارٹ سرجری ہو سکتی ہے. سائنس کو کتنا رہنما اصول مل گیا اوپن ہارٹ سرجری کا. اگر یہ کام چپکے ہو جاتا تو انسان کیسے محسوس کرتا ہے کہ ایک ذات کا سینہ کھولا گیا، دل کو ایک طرف رکھا گیا، دل کو اندر زمزم سے دھویا گیا، انوار بھرے گئے. اس میں جہاں اور بے شمار رہنما اصول ہیں، اس میں ایک اصول یہ ہے کہ انسان اگر کوشش کرے تو انسانوں کا سینہ کھول کر اوپن ہارٹ سرجری کر کے بائی پاس کر سکتا ہے. اللہ اپنے محبوب کو آنے وحد میں اٹھاتے اور بیت المقدس پہنچا دیتے ہیں. لیکن براق کیوں بھیجا گیا؟ یہ ثبوت دیا گیا کہ تم چاہو تو سپیس میں، خلا میں انسان آدم زاد اڑ سکتا ہے. اپنے محبوب کو سپیس میں اڑا کر ایک سائنس کو رہنما اصول دیا گیا کہ آدمی جو سوچتا تھا ہوا میں اڑنا، ہوا میں اڑ سکتے ہو. ثبوت موعظہ معراج میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر یہ ہوا کے اندر کیا گیا. پھر براق کے علاوہ براہ راست چلے جاتے تو براق بجلی، تیز رفتار. تو ثبوت دیا گیا کہ اگر تم چاہو تو بجلی سے بھی تیز رفتار ترین گاڑیاں بنا سکتے ہو. اللہ نے اس کا نام ہی براق رکھ دیا گیا. تو اور کتنے رہنما اصول ہیں جو موعظہ معراج سے. ایک میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ موعظہ معراج اللہ نے کروایا، اپنے عبد کامل کو کروایا، رات کے اولین ساعتوں میں کروایا، بیت المقدس سے مسجد اقصی تک کرایا، اور حق الیقین کے بلند و بالا غیب کے نظام پر منکشف کرنے کے لیے فرمایا تاکہ جا کے آپ بتائیں کہ یہ چیزیں میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے، ہوا سے، خمسہ سے، 5 سینسز سے دیکھ کے آؤں. لوگوں ڈر جاؤ اس سے پہلے کہ تم اس آگ کا ایندھن بن جاؤ. اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور موعظہ معراج کے اندر چھپے ہوئے پاکیزہ روحانی، علمی، عملی، فکری جو اصول ہیں اس کی طرف امت کو آنے کی کوشش عطا فرمائے.